حاصل ہوتا ہے۔ دین میں پختگی کے واسطے اور پورا دین اپنے اندر پیدا کرنے کے واسطے علم دین کی ضرورت ہے۔ ہم روزانہ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن جتنا ہم سنتے ہیں اس سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے پہلا ہے ایمان، اور دوسرا ہے عبادت، اور تیسرا ہے معاملات، اور چوتھا ہے معاشرت، آپس کا رہن سہن، اور پانچواں ہے اخلاق۔ ان سب سے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارا جسم ہو یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کے بگاڑ کے واسطے ایک چیز کا بگڑ جانا کافی ہے، اور اس کو صحیح سالم اور کارآمد بنانے کے واسطے اس کی ہر چیز کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دین کا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب پورا دین ہمارے اندر ہو، ایمان بھی ہو، عبادتیں بھی ہوں، معاملات بھی درست ہوں، معاشرت بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو۔ ان میں سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، جس چیز کی اس نے ہمیں خبر دی ہے، ان سب باتوں پر یقین ہو، ایسا پختہ یقین ہو، ایسا پختہ یقین ہو جیسے کہ دوپہر میں جب سورج نکل رہا ہو، ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اب دن ہے۔ اب اگر کوئی شخص جھٹلانے لگے اور کہے کہ رات ہے تو ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو غیب کی چیزوں کا ایسا یقین ہو، ایسا یقین جیسے آنکھوں دیکھی چیزوں کا یقین ہوتا ہے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو جن پر یقین کرنا ضروری ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ۔ اور ایک کو کہتے ہیں عقیدہ، کئی کو کہتے ہیں عقائد۔ یہ لفظ یاد رکھنا، جب بولا جائے تو اس کا مطلب سمجھ لینا کہ عقیدہ کہتے ہیں دین کی اس بات کو جس پر پورا یقین رکھنا ضروری ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ تو اب یہاں سے عقیدوں کا بیان شروع ہوتا ہے، عقائد کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے میں سے بعض کے لیے بالکل عام بات ہو سکتی ہے، سنی سنائی پرانی بات ہو سکتی ہے، لیکن بہت سوں کے واسطے یہ بات بالکل نہیں ہوگی۔ بات ہمارے لیے نئی ہو یا پرانی ہو، ہم اس کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، تاکہ یہ بات ہمارے دل میں اترتی چلی جاوے، اور جتنا اس کو پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے اتنی ہو جاوے۔ تمام عالم پہلے ناپید تھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ یہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دیکھو، ہم عربی میں کہتے ہیں اللہ، اور فارسی کا لفظ ہے خدا۔ خدا کے معنی کیا ہے؟ خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا وجود خود اپنی ذات سے ہو، کسی کے بنانے سے وہ موجود نہ ہوا ہو، کسی کے پیدا کرنے سے وہ پیدا نہ ہوا ہو، موجود نہ ہوا ہو۔ یہ تو اللہ ہمیشہ سے ہے،
اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ کے سوا جتنی بھی چیز ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی کی پیدا کی ہوئی ہے. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے سے، اور کسی بنانے والے کے بنانے سے، اور کسی کے موجود کرنے والے کے وجود بخشنے سے یہ وجود میں آئی ہیں. یہ ایک تو بات یہ سمجھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس ساری کائنات کے پیدا کرنے میں زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، دوسری کوئی مخلوق ہو، خیر ہو، شر ہو، راحت ہو، مصیبت ہو، ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا تنہا اللہ ہے. اس کے علاوہ اور کسی کی اس میں کوئی شرکت نہیں. نہ کوئی خیر کا پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی شر کا پیدا کرنے والا ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں برائی ہے. سب کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ ہے. اللہ ایک ہے، یہ ایک بات ہے. اللہ ایک ہے. توحید کہتے ہیں ہم اس کو. کچھ اسلامی الفاظ علم دین میں استعمال ہونے والے الفاظ وہ ہمیں سمجھنے چاہیے اور یاد رکھنے چاہیے. ہم موبائل چلاتے ہیں، انگلش میں ہے اس کے سب الفاظ، لیکن ہمیں تقریباً بچوں کو ہمیں سب کو یاد ہو گئی. کوئی ڈیلیٹ کہنا کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے، کوئی آن کہتا ہے، کوئی آف کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، سب چیزیں ہمیں یاد ہو گئی. دین کی بھی جو باتیں ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. ان میں سے ایک ہے توحید، یعنی اللہ ایک ہے. ایک سے زیادہ نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 10 نہیں ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح دل میں بٹھانی چاہیے. الحمدللہ جب ہم مسلم مومن معاشرے میں رہیں گے تو ہمارے دل میں ہمارے کانوں میں اس کے سوا کوئی بات نہیں پڑنے کی. لیکن جب ہم دوسرے معاشرے میں جائیں گے تو ہمارے کانوں میں بہت کچھ بات پڑے گی، اور ہم اس وقت بہک جائیں گے. اور بہک اس لیے جائیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے سنا کہ یہ عالم کی ساری مخلوق سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، آگے اونچی تعلیم پڑھتے ہیں، وہاں وہ ایک نظریہ پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈارون کا نظریہ. اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کسی کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوا، انسان کسی کے پیدا کرنے سے انسان نہیں بنا، بلکہ یہ مٹی میں سے خود بخود پیدا ہوا اور بندر کی شکل میں پیدا ہوا، اور پھر یہ ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا. یہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ کس طریقے سے پیدا کیا. یہ ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو، شنی، اگر یہ برائی کا پیدا کرنے والا ہے، برائی اس کے اختیار میں ہے، اور وہ ایک دن میں اس کی بڑی پوجا کرتے ہیں، اس کے نام پر بڑی خیرات کرتے ہیں، دان پن کرتے ہیں، اور کسی کو وہ خیر والا مانتے ہیں، مثلا لکشمی کہ یہاں سے دولت آتی ہے، وہ خاص دنوں میں اس کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں رفتہ رفتہ ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں. ہم زبان سے تو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان خاص موقعوں پہ ہم کہ دولت آوے گی اپنے گھر لیپنے شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی شروع کر دیتے ہیں، اور ان پر لائٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں جیسے دوسرے لوگ لگاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کے مترادف ہے. جی ہاں. تو توحید، اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے.
وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھو اس دنیا میں ہمارے سامنے انسانوں کی دنیا ہے، ان کے معاملات ہیں۔ کوئی بادشاہ، کوئی فوجی جرنیل، کوئی کتنا بھی فل پاور انسان ہو، کتنا بھی فل پاور انسان ہو، لیکن وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جرنیل سب فیل ہو جاتے ہیں جب ان کے ماتحت لوگ ان کے حکم کا اتباع نہیں کرتے، حکم پورا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کسی بھی چیز میں محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری حکمت و مصلحتوں کی وجہ سے ان کو بتدریج پیدا کرتا ہے، آہستہ 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 ترقی دیتا ہے، آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھو سمجھنے والے سمجھیں، وہ مادے کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ جب وہ حکم دیتا ہے مادہ بھی خود وجود میں آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ وہ اتنی زبردست طاقت والا، اتنی زبردست طاقت والا کہ برابر کا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، برابر کے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہو جو گلیوں میں بھیکاری بھیک مانگتا پھرتا ہے، اور ایک شخص ہو ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، تو آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی مماثلت ہی نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، مقابلے کا، ٹکر کا ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تو بہرحال دونوں انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اور دوسری مخلوقات کا اتنا بھی تعلق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے، وہ سب سے نرالا ہے۔ دیکھو اس کو اور اچھی طریقے سے میں انشاءاللہ بتاؤں اور آپ دھیان دیں، اور میں نے یہ اس لیے کہا کہ یہ باریک باتیں ہیں، دھیان دینے سے، توجہ سے ہی سمجھ میں آتی ہیں، ویسے نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی واقف نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے، اللہ نے اس کا علم کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ ذات سے واقف ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا وجود، جسم کیسا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ تو اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں پہچانا، ہاں اللہ کو اللہ کی صفات سے پہچانا، اللہ کی صفات سے پہچانا، اور وہ صفات اس کی یہاں بیان کی جا رہی ہیں، انہی سے اس کو پہچانا۔ اب کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے گا۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہ پوچھنے لگے بھئی کنو کیا ہوتا ہے، تو آپ یوں دیکھیں گے، یوں سوچیں گے کہ کنو جیسی اور دوسری کون سی چیز ہے جو اس کو معلوم ہو، اور آپ کہہ دیں گے بھئی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بھی جیسا کہ سنترا۔ یہ تو ایک چیز دوسری چیز کے مثل ہے، اور ایک چیز کو سامنے رکھ کر دوسری چیز کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ میں اپنی بات کو پھر اس کو دوبارہ کہتا ہوں،
اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے کسی نے نہیں پہچانا. وہ پیتل کا ہے، وہ تانبے کا ہے، وہ سونے کا ہے، وہ چاندی کا ہے، وہ اس کا جسم و وجود کیسا ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات سے پہچانا، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے مثل کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی آپ کے. اب آپ سمجھو، یہ جو بت بنائے جاتے ہیں، بت گڑھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ بھگوان کی یا فلاں کی یا فلاں کی فلاں شکل ہے یہ ہے. اور اس کو دیکھ کے ہمیں وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. بھائی اللہ کا تو کوئی ایسی شکل ہے ہی نہیں جس کو ہم جانتے ہو، جس کو کوئی جانتا ہو. اس لیے وہ کسی مورتی میں، کسی شکل میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت کسی کے علم میں نہیں ہے. تو کوئی بت بنایا جائے گا تو وہ من گھڑت ہی ہوگا، وہ معبود نہیں ہوگا، نہ اس کی شکل و صورت پر ہوگا. آپ اطمینان سے سنتے رہیں. میں نے اشراق کے وقت کا الارم لگایا ہوا ہے، انشاءاللہ اسی وقت بات ختم کر دی جائے گی. وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. زندہ ہے، وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہو، فرض کر لیا گیا ہو، سپوز کر لیا گیا ہو، بلکہ وہ ایک موجود ہستی ہے اور زندہ ہے. اور زندگی کی جتنی صفات ہوتی ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، یہ سب صفات اس کے اندر موجود ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے. یہ دیکھو، اسی مفہوم سے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن کچھ مثالیں عالم دنیا میں ایسی ہیں جن سے ہم اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر دریا کی روانی ہے، دریا کا بہاؤ ہے، اور وہ اس طاقت کے ساتھ ہے کہ اس کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر اس کو روکا بھی جاوے تو کتنا ساز و سامان، کتنے افراد، کتنی عقل، کتنا تجربہ چاہیے، پھر بھی شاید. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا فرمایا کہ تو اس دریا پر ایک ڈنڈا مار دے. بتاؤ، دریا پر ڈنڈا مارنے کو کیا دخل ہے کہ پانی وہیں کا وہیں رک جاوے. یہ اور چلو ڈنڈا تو ایک مارا لیکن راستے تو 12 بن گئے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں محفوظ رکھا، سلامت رکھا. آگ نے ان کو نہیں جلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی قدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر چیز اتنا مانتی ہے کہ آگ کی خاصیت جلانے کی ہے. لیکن جب اس کو یہ حکم دیا گیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ تم ٹھنڈی ہو جا اور ایسی ٹھنڈی ہو جا جس میں تکلیف نہ ہو، سلامتی اور تکلیف نہ ہو. تو ایسی ہی ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، ہر چیز پر قدرت ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، مرد کے واسطے کے بغیر پیدا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان منی میں تھے، لوگوں نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا. انہوں نے اللہ سے درخواست کی
تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں گرتا چلا آیا، اتنے نیچے آ گئے، اتنے نیچے آ گئے کہ جبل ابی قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے، وہ ان کے بیچ میں دکھائی دینے لگا۔ پھر یہ دونوں اپنے اوپر کی طرف چلے اور چلتے چلتے جا کر مل گئے، ایک ہو گیا۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علم سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت شریفہ ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہی ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جو پتا بھی ہلتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور کہیں پہاڑ میں پتھر میں کوئی کیڑا بھی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کو اللہ کی اس کو خبر ہے، اور اگر وہ روزی کا محتاج ہے تو اللہ اس کو وہاں روزی پہنچاتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں ایک واقعے سے بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گی۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا، وعظ و تقریر میں اکثر و بیشتر لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم ہمارے بندے کے پاس جاؤ فلاں جگہ۔ وہ دریا کے کنارے پر ملے اور وہ کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ اس کو دریا کہو، سمندر کہو، جو بھی تھا اس میں سفر کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کے اس نے جھک کر پانی پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ کا علم ایسا ہے جیسا کہ یہ دریا، اور ساری مخلوق کا علم ایسا ہے جیسا کہ اس پرندے کی چونچ پر پانی لگا ہوا۔ یہ اس لیے کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی چیز میں کسی دوسرے کی احتیاج نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روکتا نہیں ہے۔ کلام فرماتا ہے یعنی وہ بولتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پر 2 باتیں سمجھ لیجئے گا جن سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، شاید وہ باتیں کھٹکتی ہوں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں۔ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی تو ان کے سامنے سجدہ ہی کر دیتا ہے، زمین پر ماتھا ٹیک دیتا ہے، کوئی ان کی تعظیم اس قدر درجے کرتا ہے کہ چادر چڑھاتا ہے، اور کوئی ان کو اتنا صاحب اختیار مانتا ہے کہ ان سے مرادیں مانگتا ہے۔ یہ پیارے بھائیوں، جب گہرائی میں جاتے ہیں اور بات نکل کر آتی ہے تو وہ ایسی باتیں سنے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو بھی بہت کچھ اختیار ہے، اس لیے وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے براہ راست ان سے مانگتے ہیں، براہ راست ان سے مانگتے ہیں۔ ہم مزاروں وزاروں پر تو جاتے نہیں، ایصال ثواب ہے وہ ہم انشاءاللہ اور الحمدللہ ہر روز کرتے ہیں، پوری امت کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، لیکن جانا کوئی منع بھی نہیں ہے۔ اگر ہم آس پاس میں ہیں اور ان کے مزار پر چلے جائیں اور ان کو ثواب پہنچا دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں، خیر ایک بار ہم اجمیر گئے تھے، ہم بھی انہی کی
مزار پر انہی کے قبر پر کھڑے ہوئے تھے. اتنے دیر میں بڑا شان شوکت کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور ان میں ایک ان کے آگے آگے. تو وہ جو آگے آگے تھا اس نے ان صاحب کی مزار کی چادر اٹھائی اور اس چادر کے اندر خود کا اپنا بھی سر داخل کر لیا اور ان دوسروں کا بھی، اور یوں کہا کہ اب کہہ دو جو کچھ کہنا، ڈائریکٹ خواجہ ڈائریکٹ سنیں گے تمہاری بات. کوئی وہاں جا کر اولاد مانگتا ہے، کوئی وہاں جا کر بیٹا مانگتا ہے. تو یہ سب وہی چیز ہے جو ہندوؤں میں ہے اور مشرک لوگوں میں ہے، مشرک لوگوں میں ہے. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ ادھر کی دائیں کی بائیں کی بات کرنے لگتے ہیں. بہرحال یقین یہ ہے اور یہی رکھنا ہے کہ کسی بھی کام میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہے. ایک بات تو یہ بتایا. دوسری بات میں آپ کو اور بتاؤں، طلبہ علماء بھی سمجھ لیں، عوام بھی سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کو سونپے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا بارشوں کا برسانا یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے. لیکن ان کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے جتنا کہتے ہیں ہم لوگ اڑد پر سفیدی، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا بادل آتے ہیں برس بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی برستے، اور بادل آتے ہیں وہ ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف پہنچ جاتے ہیں، وہاں برستے ہیں. تو یہ میکائیل علیہ السلام ہو، اسرائیل علیہ السلام ہو، اسرافیل علیہ السلام ہو، جبریل علیہ السلام ہو، یہ کوئی بھی ہو، ان کے علاوہ اور فرشتے ہیں، ان کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. صرف اور صرف یہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے. یہ بات آ گئی. ایک بات اور سنیے گا، اور وہ سننی بھی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ باتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں، اس لیے بہت مرتبہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ہی کہا تھا کہ علی کو نبی بنا کے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام غلطی سے چلے گئے محمد کے پاس اور ان کو نبی بنا دیا. جب نبی بنا دیا اور نبی بنا کے چل دیے جبریل، جب گھبرائے کہ خود تیرے سے تو غلطی ہوگی بھائی، کہا تھا علی کو نبی بنانے کو اور تو نے بنا دیا محمد کو. اب جبریل جاتے ہیں اللہ کے پاس اور یوں کہتے ہیں کہ جی یہ آج غلطی ہو گئی، علی کو بجائے محمد کو بنایا. اب جب محمد کو بنایا تو بس چل محمد ہی صحیح. تو دیکھو ایسی غلطیاں ان فرشتوں سے نہیں ہوتی، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے، ان کو اتنا اختیار ہی نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیجئے گا. یہاں پر اتنی بات اور سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور اسباب پیدا فرمانے کے بعد بھی وہ اسباب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. دیکھو ہم جب گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سمندروں میں اب خارات یعنی بھاپ اٹھتی ہے اور وہ بھاپ اوپر جاتی ہے، اوپر جا کر وہ پھر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اسی کے بادل اور وہی برستی ہے. یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا بادلوں نے برسایا ہے یا ہم نے برسایا ہے؟ تم نے برسایا ہے یا ہم نے برسایا ہے؟ تو باوجود یہ کہ اس کا ایک سسٹم ہے، لیکن وہ سب سسٹم اللہ کے حکم کے تحت کام کرتا ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا اللہ رب العزت نے ایک نظام پیدا فرمایا
نسل بڑھانے کا، چاہے وہ جانوروں کی نسل ہو چاہے وہ انسانوں کی نسل ہو. یہاں بھی ایک سسٹم ہے، لیکن یہ پورا سسٹم، پورا کا پورا سسٹم اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم منی سے پیدا ہوئے، یعنی تم اپنے قدرت سے پیدا ہوئے، اپنے اختیار سے پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے، چیزوں کو موجود کرنے کے لیے، کسی کو روزی پہنچانے کے لیے اسباب متعین فرمائے ہیں، لیکن وہ اسباب اپنی ذات میں کوئی مؤثر نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں. بہرحال آپ یہ سمجھیے گا، نہ کوئی فرشتہ اللہ کے کام میں شریک ہے، نہ کوئی دوسری مخلوق اللہ کے کام میں شریک ہے، نہ یہ اسباب جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ شریک ہیں. بس یہ ایک سسٹم ہے، اور قدرت اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور توفیق عطا فرماوے. اشراق کا وقت ہو گیا ہے، آپ رات اشراق میں پڑھ لیں، جن کا وضو ہے وہ تو پڑھیے. سبحان اللہ.